کل کیا تھے روزے کے مفسدات بیان کیے تھے, کیا کیا تھا؟ جی رات کل وہ کیے تھے روزہ توڑنے والی چیزوں سے مفسدات کہتے ہیں, وہ 3 ہو چکے تھے. وہ پورے ہو چکے تھے روزے کے مفسدات؟ جی نہیں 3 ہو گئے تھے. اچھا 3 ہو گئے. ہاں 4 ہو گئے تھے, میرے 3 لکھے ہوئے تھے بہن. تو آپ یہ بتائیے روزے کے مستحبات کتنے ہیں؟ انجم بہن بتائیں گی. 10 ہے مفتی صاحب. 10 ماشاء اللہ. تسمین بانو بتائیں کہ مستحب کون سے عمل کو کہتے ہیں, مستحب شریعت کے کس عمل کو کہتے ہیں, اس کی تعریف کریں. افسانہ بتائیں. اچھا منتشا آ گئی, منتشا بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائمہ آپ بتائیے کہ مستحب کس عمل کو کہتے ہیں؟ مستحب جس کے کرنے سے ثواب اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. ماشاء اللہ. اچھا روزے کے اندر کتنی چیزیں مستحب ہیں؟ 10 چیزیں. 10 چیزیں مستحب. جی بتاؤ. بتا دیجئے. سورج ڈوبتے ہی اختیار کی جلدی کرنا. جی. کھجور سے اختیار کرنا, اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے کرنا. جی. اختیار کے وقت دعا کرنا. سحری کرنا. جی. سحری اچھا کرنے میں تاخیر انجم کرنا. بہن یہ بتائیے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر سحری کے روزہ نہیں ہوتا, یہ صحیح ہے؟ غلط ہے, بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے. ناظمہ بیگم یہ بتائیے سحری کیوں ہے, سحری کا حکم کیا ہے, سحری کھانا کیا ہے, فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, کیا سنت ہے. سنت ہے. سحری کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے سحری کے بارے میں کیا فرمایا؟ منتشا سحری کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سحری کھانا سنت ہے. زہرا خاتون بتائیں. سحری کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ حضور پاک نے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے سحری میں. اچھا اور کچھ؟ سمیہ فاروق. اور یہود میں بتاؤں. جی جی جی. مطلب عیسائی اور یہودیوں میں صرف ہمارے اور عیسائی اور یہودیوں کے روزے میں صرف سحری کا ہی فرق ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے اب روزے کے مفسدات جو رہ گئے ان کو آپ کے سامنے آج کلاس میں پیش کرتے ہیں. روزے کے مفسدات یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ تقریباً 13 یا 14 ہیں. سب سے پہلی چیز تھی کسی نے کسی روزے دار کو زبردستی اس کو کوئی چیز کھلا دی یا اس کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ چیز حلق کے نیچے اتر گئی, تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ کسی نے اگر زبردستی روزہ توڑوا دیا تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا مفسد یہ ہے کہ روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت, چاہے وضو کرتے وقت یا چاہے غسل کرتے وقت کلی کر رہے تھے, کلی کرتے وقت بلا کسی ارادے کے حلق میں پانی چلا گیا تو بھی روزہ ٹوٹ گیا. البتہ اس طرح کبھی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ گیا لیکن افطار تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے.
ایسا نہیں کہ آپ نے سمجھ لیا کہ اب تو روزہ ٹوٹ گیا اب تو کھاؤ کھاؤ کھاؤ، نہیں، احترام رمضان کی وجہ سے کچھ کھانا پینا نہیں ہے اور یہ روزہ بھی نہیں ہوا، رمضان کے بعد عید کے مہینے میں اس روزے کی قضا کریں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے وامٹ آئی اور اسے جان بوجھ کر پیٹ ہی میں لوٹا لیا یعنی نگل گئے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح منہ بھر کر وامٹ خود کی ایک وامٹ آتی ہے، وامٹ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن وامٹ کرنا ہاتھ ڈال کے اور اس طریقے سے وامٹ کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنا، وامٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کنکر، کاغذ، ربڑ، گٹھلی یا دھاگا وغیرہ جیسی کوئی چیز نگل گئی روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانتوں میں جو کھانے پینے کی چیز پھنسی رہ جاتی ہے، اس کھانے پینے کی پھنسی ہوئی چیز کو دانتوں سے نکالا اور نکالنے کے بعد نگل گئی، اب اگر وہ چیز چنے کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اور دانتوں میں جو کھانے پینے کی چیز اگر پھنسی ہوئی ہے اور وہ چنے کی مقدار سے کم ہے لیکن اسے منہ سے نکالا پھر کھایا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھو بہت اچھی طریقے سے ملے، دانتوں میں پھنسی ہوئی کھانے پینے کی چیز کو زبان کی نوک سے نکالا اور اندر ہی اندر حلق سے نیچے اتار لیا تو یہ دیکھیں گے اگر وہ چنے کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، چنے کے برابر نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ دوسری شکل یہ کہ کھانے پینے کی چیز جو دانتوں میں پھنسی اس کو ہاتھ سے نکالا اور نکالنے کے بعد پھر کھایا تو اب ایسی صورت میں یہ چیز کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اندر ہی اندر نکل لیا تو اس میں تفصیل یہ کہ چنے کے برابر ہوگا تو ٹوٹے گا، چنے سے کم ہوگا تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہاتھ میں باہر نکال کر پھر کھایا، اگرچہ کوئی ایسا نہیں کرتا لیکن کھا لیا تو اب وہ چاہے چنے کے برابر ہو چاہے چنے کے سے کم ہو روزہ ٹوٹ دے گا۔ اسی طریقے سے کان میں، ناک میں تیل یا دوا ڈالی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ناک کے ذریعے سے کسی چیز کو اندر لینا اور وہ چیز دماغ میں یا پیٹ میں چل جائے، دوائی وغیرہ ناک سے چڑھانا، ناک سے کھانا وانا پھیلانا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 10ویں چیز ہے دوا کو بھاپ کی شکل میں بھپارا لینا یا منہ میں یا ناک سے دوا کو کھینچنا بھاپ کی شکل میں یا بھپارے کی شکل میں، چاہے وہ مشین کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو جیسے انہیلر ہے، گیس پمپ کا استعمال کرنا یا بھپارا لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب یا پخانے کے راستے سے دوا ڈالنا یا دوا چڑھانا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 2 مسئلے اور ہیں جن سے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا لیکن آپ کے گھر کی گھڑی رک گئی تھی، آپ نے سوچا ابھی تو سحری کا ٹائم ہے چلو سحری کر لیتے ہیں، تو حقیقت میں جو آپ سحری کر رہی ہیں وہ سحری کے ٹائم کے ختم ہونے کے بعد کر رہی ہے، لیکن سحری کا ٹائم سمجھ رہی ہے اس لیے سحری کر رہی ہے، سحری کر لی پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اعلان میں کوئی مسٹیک ہو گئی یا گھڑی میں کوئی مسٹیک ہو گئی اور اس مسٹیک کی وجہ سے ہمیں ایسا لگا کہ افطار کا ٹائم ہو گیا اور ہم نے افطار کر لیا، لیکن حقیقت یہ کہ افطار کا بھی ٹائم نہیں ہوا تھا، ابھی افطار کے ٹائم میں وقت تھا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ چیز تھی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ چیزیں بھی ذکر کی جائیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بھولے سے کچھ کھا پی لیا، روزے دار نے بھولے سے کچھ کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کسی کو روزے دار کو بھولے سے کھاتا پیتا ہوا دیکھ رہی ہیں تو آپ اس کو اس کا روزہ یاد دلائیں یا نہ دلائیں، اس کے لیے تھوڑی سی تفصیل ہے۔
جس کو آپ روزے کی حالت میں کھاتے بھول کر کھاتے پیتے دیکھ رہی، اگر وہ اسٹرانگ ہے، طاقتور ہے، صحت مند ہے تو آپ اس کو ٹوک دیں اور اس کو اس کا روزہ یاد دلا دیں تاکہ وہ کھانے سے رک جائے۔ اور اگر وہ کمزور ہے، دبلی پتلی ہے، بالکل سوکھی ہے، ہوائی کے پھونک مارو تو اڑ جائے، اور بیچاری روزے بھی رکھتی ہے لیکن روزے کی حالت میں بھول گئی کہ میرا روزہ، کھانا پینا شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں دیکھنے والی کو اس کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے پینے دے، اس کا روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کو خود یاد آ جائے اور وہ کھانے پینے سے رک جائے تو الگ بات ہے۔ بہرحال بھولے سے کچھ کھا یا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے تھوڑا کھایا ہو چاہے پیٹ بھر کر کھا لے۔ اسی طریقے سے بھولے سے ہم بستری کر لی، صحبت کر لی، جماع کر لیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سر میں یا بدن پر تیل وغیرہ کی مالش کر لی یا زخم پر مرہم وغیرہ لگا لیا تو اب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سرما لگا لیا، کاجل لگا لیا، آئی لائنر لگا لیا، حتیٰ کہ سرما لگانے کی وجہ سے حلق میں کالا کالا پن آ گیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خوشبو لگانا یا خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسواک کرنا، مسواک چاہے نیم کی ہو، تازہ ہو، رکھی ہوئی ہو، سوکھی ہو، گیلی ہو، کسی طرح کی بھی مسواک ہو، اس مسواک روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آٹھویں چیز اپنا تھوک یا بلغم نگل لینا، بہتر دیکھیے زیادہ پچ نہیں کرنا چاہیے، زیادہ نہیں تھوکنا چاہیے۔ آپ نے وضو کیا یا کلی وغیرہ کی تو 3 مرتبہ اس کو تھوک دیں، پھر اس کے بعد اس کو نگل سکتے ہیں۔ منہ میں اکٹھا کر کے نگلنا یہ بھی مکروہ ہے، اور زیادہ تھوکنا جس سے روزے کا احساس ہونے لگے، حلق خشک ہو جائے اور سامنے والے کو بھی برا لگے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اپنا تھوک یا بلغم نگل لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چنے سے کم کوئی چیز دانت میں پھنسی ہوئی تھی، اسے منہ سے نکالے بغیر نگل لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دھول ہے، دھواں ہے، غبار ہے، مٹی ہے، آٹا اڑ کر یا دھان وغیرہ یا غلہ اللہ چھانا جا رہا ہے، اس کی جو دھول ہے وہ اڑ کر حلق میں بغیر کسی ارادے کے چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خود بخود وامٹ آئی، چاہے وہ منہ بھر کر ہو چاہے تھوڑی سی ہو، کھٹی ڈکار ہو، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا وامٹ آئی اور ایٹومیٹک اپنے آپ ہی پیچھے لوٹ گئی، حلق سے نیچے چلی گئی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بدن سے خون نکلوایا، خون ٹیسٹ کروانے کے لیے یا کسی کو خون دینے کے لیے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں البتہ روزے کی حالت میں کسی کو خون دینا اس شرط کے ساتھ جائز ہے جبکہ خون دینے کے بعد اس کو کمزوری محسوس نہ ہو اور اس کو روزہ نہ لگنے لگے۔ اگر ایسی صورت ہے تو روزے کی حالت میں کسی کو خون دے سکتا ہے، لیکن اگر روزے کی حالت میں خون دینے سے وہ کمزور ہو جائے گا اور اس کا روزہ مشکل ہو جائے گا تو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں خون نہ دے، لیکن اگر دے دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے گلوکوز چڑھوانا، اس کی ڈرپ لگوانا، بوتلیں لگوانا، یہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، پانی کی کمی ہو جائے تو روزے کی حالت میں بوتل چڑھوائی جا سکتی ہے، اس سے کوئی روزے پہ کوئی اثر نہیں آتا، روزے کو توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بلا ضرورت صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے گلوکوز چڑھوانا منع ہے۔ انجیکشن وغیرہ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج جو ہے 13 شعبان ہے، کل 14 شعبان، شب برات کی رات بھی ہے، تو کل تو کلاس نہیں ہوگی کیونکہ کل فرائیڈے بھی ہے، دوسرا کل رات عبادت کی ہے اور بڑی اچھی رات ہے۔ لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ المغفرہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ البرکہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ النجات بھی کہا جاتا ہے اس رات کو۔ اس رات کے 4 نام ہیں، لیلۃ المبارکہ،
لیلۃ المغفرہ، لیلۃ النجات، نجات کی رات، اور اسی طریقے سے لیلۃ المغفرہ، یہ مغفرت کی رات۔ لیکن اس سلسلے میں یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب نصف شعبان یعنی شعبان کی 14 تاریخ آئے تو تم قوموا لیلہا، رات میں عبادت کرنا، وصوموا یومہا، اور دن کا روزہ رکھنا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ کیا ہے۔ شب برات کے بعد والا دن جو آتا ہے، یعنی 15 شعبان کے روزے کا، اس کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ ساری ذخیرے احادیث میں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، جتنی بھی حدیث کی کتاب ہے، سارے ذخیرے حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، کیونکہ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو جتنے اہتمام سے شعبان کے مہینے میں نے روزے رکھے ہوئے دیکھا ہے، اتنا کسی اور مہینے میں اہتمام سے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، لہذا شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے۔ اسی طرح 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک روزے رکھنے کی بھی حدیث میں فضیلت آئی ہے، لیکن 28 29 آخر کے جو دو تین دن ہیں آخر کے شعبان میں روزے رکھنے کو منع فرمایا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شعبان میں نفل روزے رکھے جائیں گے جس کی وجہ سے کمزوری آ جائے گی، اور یہ کمزوری رمضان کے فرض روزے رکھنے میں رکاوٹ بنے گی، اس لیے ازراہ شفقت اور مہربانی کے پیارے آقا نے اپنی امت سے فرمایا کہ شعبان کے آخری دنوں میں روزہ نہ رکھو، روزہ نہ رکھو، روزہ رکھنے سے منع فرما دیا کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے تم اچھی طریقے سے تیار رہو۔ لیکن 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 15 تاریخ میں ایام 20 میں سے بھی ہے، میں نے بتایا تھا ایام 20 کہتے ہیں 3 دن کو، اردو کی 13 14 15 تاریخ کو ایام 20 کہتے ہیں، ایام یوم کی جمع ہے، جیسے انگلش میں ڈے کہتے ہیں اسی طریقے سے عربی میں دن کو یوم کہتے ہیں، اور بہت سارے تو ایام 20 اردو کی 13 14 15 تاریخ کو ایام 20 کہتے ہیں، کیونکہ 20 کے معنی آتے ہیں روشن کے، ابیض کے معنی وائٹ کے آتے ہیں، چمکدار کے آتے ہیں۔ اس میں اور دنوں کے اور مہینے اور تاریخوں کے مقابلے میں دن رات زیادہ روشن ہوتی ہے، کیونکہ 13 تاریخ میں چاند بالکل مکمل تو نہیں ہوتا لیکن مکمل ہونے میں ذرا سا رہ جاتا ہے، اور 14 تاریخ میں بالکل مکمل ہو جاتا ہے، اور 15 تاریخ میں تھوڑا سا گھٹ کے کم ہو جاتا ہے، اس لیے ایام 20 ہے۔ تو لہذا 15ویں شعبان میں اگر روزہ رکھا جائے تو یہ ایام 20 کے دنوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ہر مہینے کے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13 14 15 کو، لہذا اگر کوئی شخص اس وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آج کا روزہ، آج 13 ہے، کل 14 کل کا روزہ رکھے، اور پرسوں 15 اس کا 15 کا روزہ رکھے، تو ایام 20 بھی مل جائیں گے، 15ویں شعبان بھی مل جائے گی، دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ لہذا اس وجہ سے یہ شعبان کا دن ہے۔ دوسرا اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام 20 میں داخل ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ لیکن خاص 15 شعبان کی خصوصیت کے ساتھ اس روزہ رکھنے کو لازم اور ضروری سمجھنا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے، اور ہم تو
ہمارے یہاں تو حال یہ کہ 15 شعبان کا روزہ ہوتا پوری مارکیٹ بند ہوتی ہے، لوگ باقی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت ضروری ہوتا روزہ، تو یاد رکھیے یہ روزہ ضروری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اکثر علماء نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں پر یہ 15 شعبان کے روزے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال تو یہ 15 شعبان کے روزے کا حکم ہو گیا۔ اب شب برات میں کوئی عبادت، یقیناً عبادت کی رات تو ہے لیکن اس میں کوئی خاص عبادت نہیں، یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گڑھ لیا ہے اور اس کے پمفلیٹ چھپا کر فیس بک پہ واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے، نفل نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، استغفار کریں، تسبیح اور درود کی تسبیحات پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری راتیں اس عبادت میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ شب برات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں جو قبرستان ہے، بہت بڑا اور بہت مشہور جو قبرستان ہے وہ ہے جنت البقیع۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں جو قبرستان ہے اسے معلہ کہتے، جنت المعلہ اس کے قبرستان کا نام۔ تو مدینے میں جو قبرستان ہے اسے جنت البقیع کا ایک نام سے ایک قبرستان ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں، لیکن بڑے بڑے علماء کی رائے ہے، وہ یہ کہتے ہیں جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ لہذا ساری حیات مبارکہ میں پیارے آقا نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع میں جانا ثابت ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا روایتوں میں ہے، حدیث میں ہے، اس لیے ہم بھی یعنی مرد حضرات بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا اور اس کو لازم سمجھنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کا حصے میں داخل سمجھنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات ہی نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانا ہے۔ یہ حدیث، یہ اللہ کے رسول کے طریقے سے آگے بڑھ جانے والی بات ہے۔ لہذا اگر کبھی کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ کبھی نہ بھی جاؤ، لہذا اہتمام اور پابندی نہ کرو۔ یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات، جو چیز جس درجے میں ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھو، اس کے علاوہ دوسری اور نفلی عبادتیں کر لو۔ اسی طریقے سے شب برات اور حلوہ، شب برات الحمدللہ اس کی فضیلت ثابت ہے اور اس رات میں جتنی عبادتوں کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ باقی جو فضولیات اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اس لیے کہ شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل بات یہ کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ بنا لیتا،
اس نے سوچا کہ اس رات یعنی شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، بڑے بڑے پاپی اور مجرم کیا ہے معاف کر دیے جائیں گے. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات میں اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے جتنا کہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہے. یہ بنو کلب یہ وہ قبیلہ اور وہ برادری و خاندان تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، اس کے پاس سب سے بڑی کوانٹٹی میں بکریاں ہوتی تھی. فرمایا اس قبیلے کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ، ان بالوں کی مقدار سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. تو شیطان نے سوچا اگر اتنے سارے آدمیوں کی مغفرت ہو گئی پھر تو وہ لٹ جائے گا، اس کا مشن ناکام ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا. اس لیے اس نے اپنا حصہ لگا دیا. چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ شب برات آئے تو حلوہ پکاؤ، روحیں گھر میں آئیں گی. حالانکہ سارے سال کسی دن بھی حلوہ پکایا اور کھایا جا سکتا ہے، بالکل جائز ہے اور حلال ہے. جس شخص کا جب دل چاہے پکا کر کھا لے. لیکن شب برات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایت ہے، نہ صحابہ کے عمل میں ہے، نہ تابعین کے عمل میں، اور نہ بزرگان دین کے عمل میں بھی کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے. اب یہ حال ہے کہ عبادت کا اتنا اہتمام نہیں جتنا حلوہ تھاپنے اور حلوہ بنانے کا اور پکانے کا اہتمام ہے. اور تو اس حلوے کو جائز قرار دینے کے لیے ایک من گھڑت واقعہ بھی چنا اور کہا کہ حلوہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پیارے آقا کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور پیارے آقا نے حلوہ کھایا تھا، اس لیے ہم بھی حلوہ کھا رہے ہیں. حالانکہ یہ واقعہ من گھڑت، کیونکہ جو دانت شہید ہوئے وہ شوال میں ہوئے، شعبان میں نہیں ہوئے. اور دوسرا یہ کہ اگر حقیقت ہے ہی تو عشق یہ ہے کہ پہلے دانت توڑے جائیں پھر حلوہ کھائے. تیسرا یہ کہ ہمارے یہاں کے حلوے اتنے ملائم نہیں ہوتے بلکہ دانتوں کو توڑتے ہیں. اسی طریقے سے لکھا ہے کہ حضرت پیارے آقا کی چچا حضرت حمزہ کی ہم فاتحہ دلاتے اس لیے حلوہ پکاتے. یہ سب بیکار کی بات ہے. بہرحال اسی طریقے سے شب برات چونکہ عبادت کی رات ہے، فرائض جو ہیں اسلام میں فرائض اہم ہیں، وہ دین کا شعار ہے، دین کی علامت ہے، لہذا ان کو بہت اہتمام سے کرنا چاہیے. لیکن عجیب بات یہ کہ فرض کو پڑھتے نہیں، سنتوں کو اور مستحبوں کو چھوڑتے نہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ فرض کو ہم پڑھتے نہیں اور نفلوں کو چھوڑتے نہیں. لہذا یہ سمجھ لیجئے گا کہ کوئی فرض عبادتیں جو ہوتی ہیں وہ ضروری ہے. نفل اسے کہتے ہیں جس کو کرا جائے تو ثواب، نہ کرا جائے تو کوئی گناہ نہیں. لہذا یہ رات نفل کی رات ہے، لیکن نفل ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے پروردگار سے ہے. بس تم ہو اور تمہارا اللہ، تم ہو اور تمہارا پروردگار ہو. جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تلاوت اتنی آہستہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں فرمایا میں جس کو سنا رہا ہوں وہ آہستہ بھی سن سکتا ہے. یعنی جس ذات سے میں باتیں کر رہا ہوں قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کو وہ سن رہا ہے، اس کو میں نے سنا دیا. اب دوسروں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا نفلی عبادت کو تو حاصل یہ ہے کہ بندہ اور اس کا پروردگار ہو، کوئی تیسرا شخص درمیان میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے. اس لیے نفلی عبادتیں جو ہے اجتماع کے ساتھ مسجدوں میں نہیں کر کے بلکہ گھر میں تنہائی میں بہت اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں جو بھی ہو سکے کرے. اور اسی طریقے سے اس رات میں جو کام ہی کرنے کا وہ یہ ہے
کہ اس رات میں یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا ہے جو اس رات کی برکت سے محروم ہیں اور ان کی مغفرت بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ وہ لوگ کون ہیں جو اس عظیم الشان رات کی فضیلت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہیں؟ اگر ہمارے اندر کوئی وہ چیز ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے وہ چیز ختم کریں، کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا جب 15 شعبان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرما کر سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے شرک کرنے والا، دوسرا ناحق قتل کرنے والا، تیسرا دل میں کینہ اور کپٹ اور حسد رکھنے والا۔ الحمدللہ شرک سے اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے، قتل کوئی کیا نہیں، کبھی کلر ہم ہے نہیں، لیکن تیسری چیز رونگٹے کھڑے کر رہی ہے کہ دل میں کینہ کپٹ حسد جیلیسی رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو آج ہی سے اپنے دل میں جس کے خلاف جیلیسی حسد کینہ کپٹ ہے اس کو صاف کر لیجئے گا۔ اس طرح بدکاری کرنے والی زناکار عورت، یہ میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، اگر ہے تو توبہ کر لیجئے گا۔ رشتے ناتوں کو توڑنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح مردوں میں، یہ مردوں کے لیے، شلوار اپنی پینٹ ٹخنوں سے نیچے پہننے والا، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اسی طرح والدین کا نافرمان، والدین کا دل دکھانے والا، ان کو ستانے والا، شراب پینے والا، یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شب برات کی، مغفرت کی، رحمت کی، نجات کی، برکت کی رات سے بھی محرومی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم رات میں عبادت کریں، لیکن عبادت میں بھی یہ سمجھ لیں کہ اگر عبادت ہو جائے تو اچھی بات، لیکن اگر عبادت نہ ہو سکے، تو اتنا کام کر لیجیے، عشاء اپنے وقت پر پڑھ لیں، صبح فجر کی نماز بھی وقت پر پڑھ لیں، اس کا اہتمام کر لیں۔ رات میں عبادت کی توفیق نہیں ہوئی، نہیں جاگا جاتا، سو جائیے گا، لیکن رات کو جاگ کر گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ رات میں اگر جاگنے سے کسی گناہ میں آپ لگ سکتے ہیں تو ایسی صورت میں سو جاؤ، یا جاگو تو گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کریں، خاص طور پر ان گناہوں سے جو اس رات کی فضیلت سے بھی محروم کر دیتے ہیں، جیسے حسد کینہ کپٹ ہے، چغل خوری ہے، رشتے ناتوں کو توڑنے والی باتیں ہیں، یا ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ان باتوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ اس رات میں توبہ استغفار کا خاص اہتمام کرو، ہر قسم کی رسم اور بدعات سے بچنا ہے، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر قسم کی خیر کی دعائیں کرنی ہیں، اور بقدر وسعت اور طاقت ذکر اذکار، نوافل، صلاۃ التسبیح، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ، اور تلاوت قرآن اور درود اور استغفار کی کثرت کا اہتمام کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے شب برات کو کامیاب کرنا ہے اور اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنانا ہے، کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔